السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پچھلی ویڈیو میں 3 حروف کیے، شین، صاد اور ضاد، اور میں نے آپ کو ساتھ میں اضافی بات یہ بتائی تھی کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، صاد اور ضاد، اور اس کے علاوہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد بھی اور ضاد بھی۔ ٹوٹل حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن میں سے 3 ہم نے یاد کر لی ہیں، 3 آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ساتھ ساتھ یاد کریں گے۔ تو آج جو نیا مخرج ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے طا کا۔ طا کی پہلے ادائیگی کریں گے، طا طا۔ اچھا، کچھ حروف میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ان کے مخرج سیم ہوتے ہیں، تو وہ مخرج اب جس طرح طا ہے تو اس کا مخرج ویسا ہی ہے جیسے تا اور دال کا ہے۔ تا، دال اور طا، ان تینوں کا مخرج ایک جیسا ہے۔ تا اور دال کا جو مخرج تھا وہی طا کا ہے، لیکن ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو طا ادا ہوتی ہے۔ تو ثنایا علیہ کا میں نے آپ کو پیچھے بھی اس کی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ثنایا علیہ بھی بول سکتے ہیں، اوپر والے 2 دانت بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اگر ثنایا علیہ یاد کرنے میں یا پڑھنے میں کسی کو اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ یوں یاد کر لے کہ جب زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو طا ادا ہوتی ہے۔ اور دوسری اگلا جو حرف ہے وہ ہے ضا۔ ضا ضا۔ اب جیسے تا، دال اور طا کا مخرج ایک جیسا تھا، ویسے ہی سا، زال اور ضا کا مخرج ایک جیسا ہے۔ ضا کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے گی تو ضا ادا ہوتی ہے۔ ضا ثنایا علیہ کا سرا، ثنایا علیہ کا سرا وہی مراد اوپر والے 2 دانتوں کا سرا، یا ثنایا علیہ بولیں یا 2 دانتوں کا سرا بولیں۔ ضا ضا۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے گی تو ضا ادا ہوتی ہے۔ ثا، زال اور ضا، یہ 3 حروف ہیں، ان کا مخرج بالکل ایک جیسا ہے اور ان کو ہم نے باریکی سے اور نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ثا اور زا کو، اور ضا جو ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ طا بھی اور ضا بھی یہ جو ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور ان کی ادائیگی ہم نے موٹی کرنی ہے۔ اور ٹوٹل اب ہمارے پاس 5 حروف ہو چکے ہیں، پہلے ہمارے پاس 3 تھے، 2 کا اضافہ ہوا تو ہمارے پاس 5 ہو گئے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا اور ضا، یہ ہو گئے حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین اور ہا، ان دونوں کا مخرج ایک جیسا ہے۔ عین کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے۔ عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ عین عین، جیسے ہا، عین، ان دونوں کی ادائیگی کی جگہ ایک ہی ہے، یعنی حلق کے اندر سے ان کی آواز نکلتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، تو ان دونوں کی جو مخرج ہے وہ بھی ایک جیسا ہے۔ میں ایک دفعہ ان ورڈز کی ریویژن دوبارہ کر دیتی ہوں۔ طا، ضا، عین۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی ویڈیوز میں اگلے 3 حروف کی جو ہے وہ مخارج اور ان کی ادائیگی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو حروف مستعلیہ کو یاد کرتے آ رہے ہیں تو ان کو بھی مکمل کریں گے تاکہ حروف مستعلیہ پورے ہو جائیں۔ پہلے حروف صفیریہ ہمارے پاس پورے ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس ہیں حروف مستعلیہ، تو ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نئے حروف کو یاد کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔